بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 9ویں چیپٹر کا نیکسٹ لیکچر ہے زرعی ترقی کے لیے اقدامات۔ ماضی میں پاکستان کی زراعت بہت پسماندہ رہی ہے اور موجودہ دور میں حکومت پاکستان زرعی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ زرعی پسماندگی کے ازالے یعنی خاتمے اور ترقی کے لیے اقدامات کا جائزہ کچھ یوں ہے۔ زرعی ترقی کے لیے زرعی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسانوں کو جدید زرعی تعلیم دی جائے تاکہ کسان پڑھ لکھ کر بہتر طریقے سے اپنی فصل سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس سلسلے میں محکمہ زراعت کے نمائندے دیہاتوں میں جا کر کسانوں کو فصلی بیماریوں سے متعلق آگاہی، کھاد کا درست استعمال اور فصلوں کے بارے میں تعلیم دے رہے ہیں تاکہ کسانوں کو بہتر کاشتکاری کے بارے میں معلومات حاصل ہوں۔ موجودہ دور میں زرعی پسماندگی کو کم کرنے کے لیے جدید مشینری کے استعمال کو رواج دیا جا رہا ہے۔ جدید مشینری میں ہمارے پاس تھریشر، ہارویسٹر، ہمارے پاس سپرے مشینیں، بہترین بوم سپریئر، زمین کو ہموار کرنے کے لیے لینڈ لیولنگ، لیزر ٹیکنالوجی اور اسی طرح مختلف قسم کی مشینیں، ڈیوائسز کو استعمال کر کے زراعت کو بہتر بنانا۔ اس سلسلے میں حکومت کسانوں اور کاشتکاروں کو آسان شرائط پر قرضے فراہم کر رہی ہے تاکہ وہ زرعی آلات اور مشینری خرید سکیں اور زرعی پیداوار میں اضافہ ہو۔ سیم اور تھور، یہ دونوں کی آپ کو تعریف پتہ ہونی چاہیے کہ سیم کیا ہے اور تھور کیا ہے۔ سیم کو انگلش میں ہم کہتے ہیں واٹر لاگنگ اور تھور کو ہم کہتے ہیں سیلینٹی۔ اب سیم کیا ہے؟ زیر زمین پانی کی سطح بلند ہونا، یہ سیم کہلاتا ہے، یعنی پانی ضرورت سے زیادہ اونچا ہو جائے۔ عام طور پر آئیڈیل کنڈیشن ہے کہ زمین کی 50-60 فٹ گہرائی پر پانی ہو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کسی زمین میں بہت زیادہ جب پانی آ جاتا ہے کچی نہروں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، تو پانی کا لیول جو 50-60 فٹ گہرا ہونا چاہیے تھا اب وہ 2-3 فٹ پر آ جاتا ہے، یعنی جو پانی 50 فٹ نیچے ہونا چاہیے تھا وہ زمین میں بالکل اوپر کی طرف آیا ہوتا ہے۔ اس سے زمین میں پانی کی جب مقدار بڑھتی ہے تو زمین کی پیداواری صلاحیت کم ہوتی ہے، پودوں کی جڑیں گل جاتی ہیں، پودے کھڑے نہیں رہ سکتے، پانی کے اندر نمکیات ہوتے ہیں تو زمین کے اندر نمکیات یا تیزابیت کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور یہ زمین ناکارہ ہو جاتی ہے۔ اس کنڈیشن کو سیم کہتے ہیں۔ اور تھور، اصل میں یہ لفظ تھا تھوڑے سے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یار یہاں یہ جگہ تھوڑی ہے تو اسی تھوڑی یا تھوڑے سے لفظ ہے تھوڑ، لیکن ہم اس کو بولتے ہیں تھور، یعنی پانی کی تھوڑ، پانی کی کمی۔ تو زمین کے نیچے پانی بالکل نہ ہونا، 100 فٹ 200 فٹ گہرائی، 500 فٹ گہرائی میں بھی پانی نہیں ہوتا، تو اس کو ہم کہتے ہیں تھوڑ۔ تو یہ لائن آپ انڈر لائن کر لیں، زیر زمین پانی کی سطح بلند ہونا یا پانی کا زیادہ ہونا سیم، اور پانی کا کم یا بالکل نہ ہونا یہ تھور یا تھوڑ کہلاتا ہے۔ پاکستان کی زرعی زمین کا خاصا حصہ سیم یا تھور کا شکار ہے اور کاشت کے قابل نہیں، لیکن اب سیم اور تھور پر قابو پانے کے لیے حکومت کی طرف سے پروگرام شروع کیے گئے ہیں جس سے زیر کاشت رقبے میں اضافہ ہوا۔ اصلاح زمین کی 60 سے زائد سکیمیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اصلاح زمین کا مطلب جہاں زمین کی اصلاح کرنا، اگر زمین میں سیم ہے تو اس سیم کا حل نکالنا، یا تھوڑ ہے یا تھور تو وہاں پانی کی سپلائی پہنچانا، نہروں کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے پانی پہنچانا، پائپ لائن کے ذریعے۔
تو اس قسم کے پروگرام کو ہم کہتے ہیں اصلاح زمین کے پروگرام. تو ہمارے پاس 60 سے زائد سکیمیں مکمل ہو چکی ہیں، جن سے 18 ملین ایکڑ رقبہ مزید کاشت کے قابل ہوا. اس کے بعد معیاری کھادوں کا استعمال حکومت کرنا چاہتی ہے. کاشتکار کو اچھی کھاد فراہم کی جائے. اس سلسلے میں کسانوں کو آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی کے علاوہ سبسڈی دی جا رہی ہے. سبسڈی، یہ ذرا سمجھ لیں یہ کیا چیز ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ سے حکومت کوئی سپرے، کیمیکل، دوائی یا کھاد مہنگے داموں خرید لیتی ہے. اب وہ دوا اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ بعض اوقات کسان اسے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا. مثال کے طور پر کھاد کی ایک بوری انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر 5000 کی ہے، اب ہمارا کسان وہ 5000 کی بوری نہیں خرید سکتا. تو اس کے لیے حکومت کیا کرتی ہے کہ 5000 کی بوری خرید کر کسان کو وہی بوری 1000 روپے میں دے دیتی ہے. 4000 روپے حکومت اپنی جیب سے ملاتی ہے. اب یہ 5000 کی بوری کسان کو 1000 میں ملی، 4000 روپے حکومت نے پے کیے. حکومت کی طرف سے دیے گئے یہ 4000 روپے سبسڈی کہلاتی ہے. تو حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسانوں کو سبسڈی دے کر چیزیں سستی کر کے فراہم کر دیں، تاکہ کسانوں پر مالی دباؤ کم ہو جائے اور وہ زیادہ سے زیادہ بہترین کھادوں کا استعمال کریں. پھر معیاری بیج کا استعمال حکومت کروانا چاہتی ہے، کیونکہ زرعی پسماندگی کی ایک وجہ ناقص بیج کا استعمال ہے. اب حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسانوں کو بیماریوں سے پاک صحت مند بیج فراہم کیا جائے. اس سے ہماری فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے. نظام آب پاشی میں بہتری کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے. ہمارا نہری نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے اور یہ نظام 150 سال پرانا ہے. حکومت اس نظام آب پاشی سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے تاکہ کسان اپنی پیداوار بڑھا سکیں. لیکن بارانی علاقوں میں، بارانی علاقے وہ ہوتے جہاں بارش ہوگی تو فصل ہوگی، یعنی یہاں نہری پانی میسر نہیں ہوتا، دریا نہیں، نہریں نہیں ہیں اور زمین کے نیچے بھی پانی نہیں ہے کہ ٹیوب ویل سے وہ پانی نکالا جائے. اب یہاں کی فصلوں کا انحصار ٹوٹل بارش پر ہوتا ہے کہ بارش ہوگی تو فصلیں ہوں گی. تو اب اس قسم کے علاقوں کو ہم بارانی علاقے کہتے ہیں. ان بارانی علاقوں میں اب بھی آب پاشی کی سہولتیں ناکافی ہیں. حکومت اس سلسلے میں ٹیوب ویل لگا کر دور دراز کے علاقوں میں پائپ لائن کے ذریعے پانی پہنچا رہی ہے. کسانوں کو قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں. مزید نہریں کھود کر اور ان نہروں کو پختہ کر کے حکومت خود بھی بارانی علاقوں کو آب پاشی کی سہولت فراہم کر رہی ہے. زرعی اصلاحات. زرعی شعبے میں 1959، 72 اور 77 میں کئی اصلاحات کی گئی ہیں. یہ 1959 کی زرعی اصلاحات آپ نے پڑھی ہیں 9th کے اندر کہ ایوب خان نے زمین کی حد ملکیت چینج کر دی تھی، فالتو زمینیں کاشتکاروں سے لے لی تھی. جیسے ایوب خان نے کہا تھا کہ کوئی بھی شخص 250 ایکڑ زرعی اپنا نہری زمین، 250 ایکڑ زرعی نہری زمین اور 500 ایکڑ بارانی زمین اپنے پاس رکھ سکتا ہے. اس سے اضافی زمین حکومت اس سے لے لے گی اور کسانوں میں تقسیم کرے گی. یہ 59 کی اصلاحات ایوب خان نے کروائی تھی. پھر یہ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو اس کی حکومت تھی. تو بھٹو نے زرعی اصلاحات کی تھی، آپ نے پڑھی ہیں یہ بھی 9th 10th میں. بھٹو نے کہا تھا کہ کوئی بھی شخص
150 एकड़ नहरी जमीन और 300 एकड़ बारानी जमीन अपने पास रख सकता है। फिर 77 की जो ज़रई इस्लाहात थी ये सदर ज़ियाउल हक ने करवाई थी ताकि फी कस ज़रई आमदनी और अराजी की मलकियत में तवाजुन कायम हो सके। जमींदार यानी लैंड लॉर्ड जमीन का मालिक और काश्तकार यानी किसान के दरमियान ताल्लुकात खुशगवार हो जाए। फिर हुकूमत ज़रई तरक्की के लिए खेतों को मंडियों से मिला रही है, नई सड़कें बनाई जा रही हैं, पुरानी और कच्ची सड़कों को पुख्ता किया जा रहा है ताकि किसान अपनी अजनास अपनी फसलें आसानी से और बर वक्त मंडियों तक ला सकें, इनके आमदोरफ्त के अखराजात कम हो और वो ज्यादा मुनाफा कमा सकें। हुकूमत ज़राअत को तरक्की देने के लिए मनसूबाबंदी कर रही है, आबादी पर कंट्रोल करने की मुहिम भी चला रही है, क्योंकि अगर हम पैदावार में इजाफा बढ़ा लें और आबादी में इजाफे को कम कर लें तो जायद यानी इजाफी या फालतू मुल्की पैदावार को हम बरामद कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत मनसूबाबंदी करके घरेलू सनतों और दीगर पेशों को भी फरोग दे रही है ताकि काश्तकार अपने फारिग औकात में मसरूफ रहें। आमतौर पर ऐसा होता है कि किसान जब खेत में हल चलाकर बीज डाल देता है, पानी लगा देता है, तो अब ये 15-20 दिन फारिग है। भी जब तक उस बीज से कोंपल या पौधा नहीं निकलेगा तब तक इसका कोई काम नहीं है। अब ये 15-20 दिन फारिग है। फिर जब वो फसल से पौधा निकल आता है बीज से, अब इस पर स्प्रे करना है या खाद डालनी है, ये 5-7 दिन का काम है। उसके बाद किसान फिर महीना भर फारिग है। तो हुकूमत ऐसी कोशिशें कर रही है कि इस फारिग वक्त में कोई घरेलू सनत जो घर में काम काज किया जा सके या कोई ऐसे पेशे जैसे मवेशी पाल लिए जाएं, भैंसें या गाय पाल ली जाए, इससे किसान को रोजाना दूध फरोख्त करना और घी मक्खन वगैरह ये उसकी आमदनी का एक इजाफी जरिया होगा। या वो अपनी जमीनों में कोई इस तरह का यानी जानवर वगैरह पाल लें, बकरियां वगैरह, जिनको बेचकर फरोख्त करके इसको नफा हासिल हो। तो हुकूमत इस किस्म की घरेलू सनतें और दीगर पेशे भी किसानों तक पहुंचा रही है। फसलों की बेहतर पैदावार के लिए उनको बीमारियों से बचाना जरूरी है। हुकूमत दूसरे ममालिक से अद्वियात दरामद कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, ताकि फसली बीमारियों से बचने के लिए बेहतर अद्वियात मुहैया हों और पैदावार बढ़ जाए। पाकिस्तान के कुल ज़रई रकबे का सिर्फ 25% रकबा ज़ेरे काश्त है, बाकी रकबा बंजर हालत में। हुकूमत कोशिश कर रही है कि ज़ेरे काश्त रकबे को बढ़ाया जाए। इस सिलसिले में बंजर जमीनों को आबाद किया जा रहा है, ट्यूबवेल लगाकर आबपाशी की सहूलतें फराहम की जा रही हैं, मुख्तलिफ मुजारों यानी किसानों और काश्तकारों को जमीनें अलाट की जा रही हैं ताकि वो इसे ज़ेरे काश्त ला सकें। हुकूमत ने ज़रई बैंक कायम किया जहां से ज़रई कर्जे मिल सकते हैं। किसानों को बेहतर बीज, खाद, ज़रई मशीनें जैसे ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और आलात के लिए कलील यानी थोड़ी और तवील यानी लंबी मुद्दत के लिए कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। आम बैंकों से भी ये सहूलत मुहैया की जाती है जो वन विंडो ऑपरेशन के तहत कर्जे फराहम कर रहे हैं। वन विंडो ऑपरेशन मतलब एक ही टेबल से, एक ही काउंटर से आपके तमाम मसाइल को हल किया जाएगा, वरना किसानों को बेचारों को धक्के लगवाए जाते हैं, वहां जाएं, फलां महकमे में जाएं, फलां इदारे, फलां बैंक, अब पटवारी के पास जाएं, अब फलां जगह से। तो ये वन विंडो ऑपरेशन के तहत इनको एक ही जगह, एक ही काउंटर से बहुत तेज प्रोसेस करके जल्द से जल्द कर्जे फराहम किए जाते। इससे किसानों और काश्तकारों को माली मुश्किलात से निजात मिली है। अल्लाह के फसल से पाकिस्तान के मौसम ज़रई पैदावार के लिए बहुत साजगार हैं।
ان موسموں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سال میں 2 بار فصل کاشت کرتے ہیں۔ فصل ربی کا موسم یہ ستمبر سے اپریل تک ہے، جس میں گندم، چنا، جو اور تیل دار بیج کاشت ہوتے، جبکہ فصل خریف کا موسم اپریل سے اکتوبر تک ہے۔ اس دوران چاول، مکئی، کپاس، گنا، جو اور باجرہ کاشت کیا جاتا ہے۔ اب بیٹا یہ ذرا ان 2 لائنوں کو آپ انڈر لائن کر لیں، یہاں سے 4 قسم کے شارٹ کوسچن آتے ہیں، ایم سی کیوز بھی بنتے ہیں۔ جیسے آپ سے پوچھا جائے فصل ربی کا موسم کب سے کب تک ہوتا ہے، تو آپ لکھیں گے ستمبر سے اپریل تک۔ یا یوں پوچھا جا سکتا ہے کہ فصل ربی میں اس موسم میں کون سی فصلیں کاشت ہوتی ہیں، تو آپ لکھیں گے گندم، چنا، جو، تیل دار اجناس۔ سوال ہو سکتا ہے فصل خریف کا موسم کب سے کب تک ہے، جواب ہے اپریل سے اکتوبر تک۔ سوال ہو سکتا ہے فصل خریف کے موسم میں کون سی فصلیں کاشت ہوتی ہیں، تو آپ لکھیں گے چاول، مکئی، کپاس، گنا، جو اور باجرہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بیٹا یہاں کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یا زوم کی جو میٹنگ ہماری روز ہوتی ہے اس زوم میٹنگ میں آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔